بابا تیرے بعد تیری بیٹی پر اتنے مصائب آئے اگر دنوں پہ آتے دن سہراتوں میں بدل جاتے۔ حضرکم اللہ شرم نہ کرنا۔ عزاداران محترم، میرے بعد میرے ملک کی بہترین شخصیت جناب سیدہ کے مصائب بھی پڑھیں گے، فضائل بھی پڑھیں گے۔ میں اپنے حصے کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کون سی مصیبتوں کا ذکر کر رہی ہے؟ کہے تو کہہ سکتی ہے بابا تیرے بعد میرا دروازہ جل گیا۔ اجرکم اللہ، میں نے پڑھ دیا، آپ کی دھاڑ بلند ہوئی، آپ کی چیخ بلند ہوئی۔ صرف آپ نہیں روئے، جب ظالم نے دھمکی دے کے کہا تھا نا وَإِن، سیدہ رو رو کے کہتی تھی کہ اس گھر کو آگ لگانے کی بات کرتے ہو، اس گھر میں اس دروازے کے پیچھے تو تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ ایک ظالم نے کہا تھا رہتی ہے تو رہتی رہے۔ یہ جملہ سننا تھا، سیدہ کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، کہے تو کہہ سکتی ہے بابا تیرے بعد میرا دروازہ جل گیا، بابا میرا بیٹا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، بابا میرا بیٹا مارا گیا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ کسی کے بدن کی کوئی ایک ہڈی ٹوٹے نا، جب وہ ہڈی ہلے تو درد ہوتا ہے، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، جب وہ سانس لے تو درد ہوتا ہے۔ اللہ جانے نبی کے بعد 75 یا 95 دن سانس کیسے لیتی رہی۔ تبھی تو کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریعہ، میرے اللہ میں زہرا کو جلدی موت دے دے۔ اللہ اکبر، بابا تیرے بعد دروازہ جل گیا، میرا بیٹا مارا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بابا تو نے ایک تسبیح دی تھی، بابا دیکھ جن ہاتھوں کے تو بوسے لیتا تھا نا، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا۔ اجرکم اللہ، بابا میں دائیں ہاتھ سے، اپنی توجہ کو بہتر بنا، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم اللہ، بابا تیرے بعد تیری بیٹی کو ظالموں نے گھر میں آ کے مارا۔ بابا دیکھ 18 سال کی عمر میں میری کمر جھک گئی ہے، بابا میں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی۔ اجرکم اللہ، بابا میں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، عزادارو تفصیلی مصائب قبلہ پڑھیں گے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ساری زندگی مولا حسن مجتبی مدینے کی ایک گلی میں نہیں جاتے تھے۔ جب وہ گلی سامنے آتی میرا مولا راستہ بدل کے لمبے راستے سے ہو کے گھر جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود ثقفی ساتھ تھے۔ مولا حسن نے جب راستہ بدلا نا، اس نے مولا کا دامن پکڑا، کہنے لگا مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ رونے والوں، سیدہ کا امیر بیٹا خاک پہ بیٹھا۔ میں نے کتاب میں جملہ پڑھا، اتنا رویا حسن مولا خاک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمایا عبداللہ میں تجھے کیا بتاؤں، اس گلی میں اس ظالم کا گھر ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو، اجرکم اللہ، جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا۔ یہ ہے مدینہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ آؤ تھوڑی سی دیر کے لیے چلتے ہیں کربلا، جہاں ماؤں کے سامنے بچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آؤ تھوڑی سی دیر بڑھ اس شہید کو آنسوؤں کا سلام پیش کر، جو شہید بابا کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے پانی پینے آیا تھا۔ اجرکم اللہ، جس کی ماں کے حق مہر میں کائنات کے دریاؤں کا پانی تھا، اس کریم نے ان لعینوں سے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں بہنوں سے پوچھو، بچہ اگر 6 مہینے کا ہو تو پانی کتنا پیتا ہے؟ حسین نے اتنا سا پانی مانگا، ظالم نے وہ تیر کمان میں جوڑا، صغیر کا قد چھوٹا تھا، تیر زیادہ لمبا۔
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, तीर लंबा था, यानी मकतूल का आले कत्ल मकतूल के कद से बड़ा था। अरब के लोहारों ने कभी कोई ऐसा तीर नहीं बनाया था जो 6 महीने के बच्चे को गिराने के लिए हो। वो तीर बनाते थे घोड़ों और जवानों को गिराने के लिए। और मैं कुर्बान मेरे मौला हुसैन। हुसैन ने पानी मांगा, जवान में कमान में तीर जुड़ता भी देखा, बस 2 जुमले, तीर कमान से छुटता भी देखा, नन्ही सी गर्दन में तीर लगता भी देखा। हुसैन ने अगला मंजर भी देखा, जब प्यासा लाल प्यासे बाप के प्यासे सीने पे तड़प रहा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अभी मुझसे पहले पढ़ रहे थे मौला अली अकबर के मसाइब। मैं कहता हूँ बेशक बड़ा मुश्किल जनाजा है अली अकबर का, लेकिन हुसैन ने मक्तल से उठाया, खेमों में आके रखा। आ तुझे उस जनाजे का बताऊं, छोटा सा जनाजा था। हुसैन ने हाथों पे उठाया, 7 बार खेमों की जानिब बढ़े, 7 बार पीछे हटे, रो रो के कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और माँ ने तो पानी पिलाने भेजा था, अब हुसैन माँ के सामने ये ज़िबा हुआ बच्चा कैसे ले जाए। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, रोने वाला, पहली बार तीर चला, बाबा देख रहा था, माँ खेमों में थी। जब दूसरी बार ये बच्चा कत्ल हुआ, माँ के खेमे जल गए थे, चादर लुट गई थी, हरामजादे घोड़ों पे सवार थे, नेज़े करबला की जमीन में मार रहे थे। एक नेज़ा जमीन में लगा, जब बाहर आया छोटी सी लाश थी, जालिम ने नेज़े से जुदा की, एक खंजर उठाया और नन्ही सी गर्दन को निशाना बनाया। जब तक माँ जिंदा रही ठंडा पानी न पीती,